بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھ رہے ہیں بعثت نیوز نیٹ ورک. میں ہوں توقیر فاطمہ. سب سے پہلے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف. پاکستان کا تجارتی خسارہ 106.4% تک جا پہنچا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی شہید. بلوچستان حکومت نے گوادر اور کیچ کو آفت زدہ اضلاع قرار دے دیا. چین نے قاسم سلیمانی کا قتل جنگی جرم قرار دے دیا. حماس نے کہا ہے فلسطینی مزاحمتی تحریکیں غزہ پر صہیونی محاصرہ قبول نہیں کریں گی. پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قازقستان میں مظاہرے، وزیر اعظم مستعفی. غاصب اسرائیلی فوج کا شام کے جنوبی علاقے پر ٹینکوں سے حملہ. فرانس میں کورونا کا ایک اور نیا ویرینٹ سامنے آ گیا. ملک میں 3 ماہ بعد کورونا کیسز کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کا تجارتی خسارہ 106.4% تک جا پہنچا. پاکستان کا تجارتی خسارہ 106.4% اضافے کے بعد 25 ارب 47 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک جا پہنچا، جس کی بڑی وجہ درآمدات میں 3 گنا اضافہ ہے. پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ مسلسل چھٹے ماہ تجارتی خسارے میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا. اس کی بڑی وجہ برآمدات کا 2 ارب 50 کروڑ ڈالر سے 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کے درمیان رہنا، جبکہ زیادہ تر خام مال پر مشتمل درآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہے. یاد رہے سال 2018 میں تجارتی خسارہ 37 ارب 70 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا، اور امسال جون 2022 تک تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان ہے. واضح رہے کہ پاکستان میں معیشت پہلے ہی کمزور تھی، اور موجودہ حکومت کی سیاسی اور انتظامی نااہلی کے باعث معاشی ابتری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس پر قابو نہ پایا گیا تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی شہید. ISPR کے مطابق فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد زخمی ہو گئے، جبکہ 1 دہشت گرد نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے میں 2 اہلکار شہید بھی ہوئے، جن میں سے سپاہی فرید اللہ کا تعلق کرک اور سپاہی شعیب حسن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا. خیال رہے کہ گزشتہ سال تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے سیکیورٹی فورسز پر دوبارہ حملوں کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. بلوچستان حکومت نے گوادر اور کیچ کو آفت زدہ اضلاع قرار دے دیا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے ضلع گوادر اور کیچ کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے چیف سیکرٹری کو فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت گوادر اور کیچ کے اضلاع میں بارش اور سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے بے گھر ہونے والے شہریوں کو ریلیف اور رہائش فراہم کرنے کے تمام تر اقدامات کر رہی ہے. اس کے علاوہ آرمی، نیوی اور لیویز فورس سمیت تمام متعلقہ اداروں نے شہری انتظامیہ کے ہمراہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. خیال رہے کہ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات سے موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. دوسری جانب صوبائی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. چین نے قاسم سلیمانی کا قتل جنگی جرم قرار دے دیا. 刺杀苏莱曼尼是美国肆意破坏以联合国宪章为基础的国际关系准则的又一例证，是美国滥用武力犯下的战争罪行之一。 چین نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کو جنگی جرم قرار دے دیا. 美方可以违反国际法，
动用恐怖主义手段在主权国家搞定点清除，可以在世界各地杀害数十万无辜民众。چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنرل سلیمانی کا قتل ایک ایسی مثال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کس طرح خود سرانہ طور پر اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر استوار بین الاقوامی ضابطوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن خود کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک ملک کے فوجی کمانڈر کو بین الاقوامی ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے دہشت گردانہ طریقے اپنا کر قتل کر دیتا ہے، اور اسی طرح ساری دنیا میں وہ لاکھوں بے گناہ عام شہریوں کی جان لیتا ہے۔ وینگ بین بن نے کہا کہ امریکہ نے اپنے ان تمام غیر قانونی اور بہیمانہ اقدامات کو بین الاقوامی ضابطوں کا لبادہ اوڑھ کر دنیا والوں کی نظر سے پنہا رکھا ہے۔ واضح رہے کہ ٹاپ ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا بہیمانہ قتل ایسا اقدام ہے جس نے امریکہ کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اور امریکہ کی منافقانہ پالیسیاں دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں۔ حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک غزہ پر صہیونی معاصرہ قبول نہیں کریں گی۔ حماس کے رہنما نے خبردار کیا ہے کہ مزاحمتی تحریکیں صہیونی ریاست کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ معاصرے پر زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے گزشتہ سال مئی میں ساحلی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے جنگ کے خلاف فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمتی قیادت نے مستقبل میں اسرائیلی جارحیت کی صورت میں واضح کارروائی کا اندیا دے دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال مئی میں قابض اسرائیلی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی تھی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 260 فلسطینی شہید ہو گئے تھے، جس کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تحریکوں نے تل ابیب پر 4000 راکٹ داغے تھے، جس کے نتیجے میں 12 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قازقستان میں مظاہرے، وزیر اعظم مستعفی۔ قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہروں کے باعث ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ قازقستان کے مختلف شہروں میں مظاہرین نے سرکاری دفاتر پر حملے کیے اور توڑ پھوڑ کی۔ الماتے کے میئر کے دفتر کو بھی مظاہرین نے آگ لگا دی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور اسٹن گرینیڈ فائر کیے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 190 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہروں کے بعد قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ توقائف نے وزیر اعظم اسقر مامن کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جبکہ کابینہ برطرف کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ قازقستان میں بڑی تعداد میں شہری LPG کو گاڑی میں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوج کا شام کے جنوبی علاقے پر ٹینکوں سے حملہ۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی جانب سے شام کے جنوب مغربی علاقے پر ٹینک کے متعدد گولے برسائے گئے۔ تل ابیب حکام کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں مزاحمتی گروہ حزب اللہ کو امدادی سامان بھجوایا جا رہا تھا، جس کو اسرائیلی ٹینکوں نے نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل 1967 سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے بعد مسلسل شامی علاقوں پر جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے شام کی سب سے بڑی بندرگاہ لتاکیہ پر بھی کئی بار حملہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اقوام عالم اسرائیل کی جارحیت و مظالم سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی ان انسانیت سوز کارروائیوں پر لب کشائی نہیں کرتی، جس کے بعد اسرائیل کی جرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور اسرائیل نے فلسطین، شام اور مقبوضہ علاقوں میں دہائیوں پر محیط مظالم کی بے مثال داستان رقم کر دی ہے۔ فرانس میں کورونا کا ایک اور نیا ویریئنٹ سامنے آ گیا۔ اس وقت جب اومیکرون دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، فرانس میں کورونا وائرس کی ایک ایسی نئی قسم کو دریافت کیا گیا ہے جس میں 46 میوٹیشنز موجود ہیں۔ کورونا کی یہ نئی قسم جنوب مشرقی فرانس میں پھیل رہی ہے اور اب تک اس کے 12 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جس پہلے فرد میں اس قسم کو دریافت کیا گیا وہ کیمرون سے 3 دن قبل واپس آیا تھا، جس کی ویکسینیشن ہو چکی تھی جبکہ بوسٹر ڈوز بھی استعمال کر چکا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئی قسم کے حوالے سے فی الحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔
ملک میں 3 ماہ بعد کورونا کیسز کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ NCOC کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,585 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,085 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 12,99,848 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 2.32% رہی، جو تقریباً 3 ماہ کے دوران سب سے زیادہ شرح ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالیہ لہر کے دوران وبا کا سب سے زیادہ اثر کراچی پر آنا شروع ہوا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں سندھ میں کورونا کیسز میں صرف 166% کا اضافہ ہوا، لیکن اسی عرصے میں کراچی میں 940% کا اضافہ ہوا ہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 افراد وائرس سے انتقال کر گئے، جس کے بعد انتقال کرنے والوں کی تعداد 28,955 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے خلاف یہ تدابیر اختیار کرنے سے کرونا وبا سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ باہر نکلتے وقت منہ پر ماسک لگانا، لوگوں سے ملتے وقت مناسب فاصلہ رکھنا اور ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ تک دھونے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ بیست نیوز نیٹ ورک کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔